کرداروں کو پھانسی لگنی چاہیے، کیونکہ کاشتکاروں کا معاشی قتل ہوا 6 کروڑ کاشتکاروں کا پاکستان میں۔ کاشتکاروں کے گھر کی حالت تو جا کے دیکھیں، جو گندم لے کے کھیت پہ بیٹھا، کیا اسے رات کو نیند آتی ہے؟ سب کو کیا ان کو پتہ نہیں تھا اس وقت کہ 8% زیادہ کاشت ہوئی ہے؟ کیا دسمبر میں پتہ نہیں چل گیا تھا بمپر کراپ آ رہی ہے ہمارے پاس؟ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود صرف کرپشن کی خاطر 6 کروڑ کاشتکاروں کو ذبح کر دیا انہوں نے۔ ہمارا پروٹیسٹ اس وقت تک جاری رہے گا، اس وقت تک ہم کرتے رہیں گے جب تک زراعت پاکستان میں ایگریکلچر ایمرجنسی نافذ نہیں ہوگی، کاشتکار سے گندم نہیں خریدی جائے گی، ہمیں یوریا کا جو ایشو بنا وہ حل نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم چلتے رہیں گے۔ سر میں آپ کو عرض کر دوں، یہ جو ہم نے آج اعلان کیا ہے، میری گدڑ بھبکیاں نہیں ہوتی، میں جب کہتا ہوں میں کرتا ہوں۔ ہمارا پروٹیسٹ اس وقت تک جاری رہے گا، اس وقت تک ہم کرتے رہیں گے جب تک زراعت پاکستان میں ایگریکلچر ایمرجنسی نافذ نہیں ہوگی، کاشتکار سے گندم نہیں خریدی جائے گی، ہمیں یوریا کا جو ایشو بنا وہ حل نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم چلتے رہیں گے۔ بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے، ڈیزل بہت مہنگا ہوگا۔ دیکھیں نا، میں خود چاہتا ہوں گندم کم ریٹ پہ ہو، لیکن ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بھی تو کم کیا جائے نا۔ ہمیں دنیا کے ساتھ لیول پلے فیلڈ دے دے۔ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ میں اپنے گھر بیٹھا ہوں ملتان میں، آپ سے کھلی بات کر، انڈین کاشتکار کو یوریا ملتی ہے پاکستانی روپیز میں 800 روپے کی، مجھے مل رہی ہے 5500 کی۔ انڈین کاشتکار کو ڈی اے پی مل رہی ہے پاکستانی روپیز میں 3600 روپے کی، مجھے مل رہی ہے 14000 روپے کی۔ انڈین کاشتکار کو ڈیزل، اسپیشل گرین ڈیزل کے نام سے ایگریکلچر کے لیے سستا ڈیزل وہ دیتے ہیں۔ انڈین کاشتکار کو ڈیلی انڈین پنجاب میں 8 گھنٹے بجلی فری ہے ڈیلی کاشتکار کو، اور پاکستان میں اس وقت میرا خیال میں کوئی 60-70 روپے یونٹ میں پڑ رہا ہے۔ ہم بل ادائی نہیں کر سکتے۔ پھر اوور بلنگ، ڈیٹیکشن۔ آپ کے نالج کے لیے میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتا دوں۔ 2016 میں پرائم منسٹر سے مل کے میں نے ریکویسٹ کی کہ ہمارا فرانسک آڈٹ کرایا جائے ٹیوبل کا، بات مانی گئی۔ قصور سے شروع ہوا، 2 تحصیلوں میں ہوا، 4 ارب 30 کروڑ ہمارا نکل آیا۔ اس کے بعد ہم نے پورا زور لگایا، تمام پرائم منسٹر جائے ملے، ہم نہیں کروا سکے۔ ابھی ہم نے وہیں قصور میں 2500 ٹیوبل کا خود کیا ہے جی، ایک ٹیوبل پہ جا کے ہمارے لوگوں نے پورا ریکارڈ تیار کر کے وفاقی وزیر کو دیا اور وفاقی سیکٹری کو دیا ہے اور ڈی جی SIFC کو دیا ہے۔ کسی کو 50,000 یونٹ زیادہ ہے، کسی کو 80,000 ہے، کسی کو 1,00,000 ہے، کسی کو 20,000 ہے۔ آپ نے ایک منٹ میری بات سنیں۔ آپ نے میرے دل کی بات کی ہے۔ میری آپ نے بڑی خوبصورت، پہلے آپ نے میری پوری بات نہیں سنی جی۔ میں چیف منسٹر پنجاب سے ملا ہوں، میں پرائم منسٹر آفس جا کے پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر سے ملا ہوں، میں ریاستی اداروں سے ملا ہوں، یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں اس بات کے لیے۔ میں فیڈرل منسٹر سے ملا ہوں۔ میں نے خط لکھنے کے لیے پہلے مجھے 1 ہفتہ لگا اس کا ریکارڈ اکٹھا کرنے کے لیے۔ میں اوپنلی بتا رہا ہوں کہ میڈیا کو وہ ریکارڈ میں نے دیا ہے کہ کتنی امپورٹ ہوئی ہے، کتنے جہاز آئے ہیں، کتنی ہمارے پاس پڑی تھی۔ اور مجھے ریکارڈ ملنے پہ فیڈرل منسٹری فوڈ سیکورٹی میں انکوائری شروع ہو گئی کہ یہ ریکارڈ اس کے پاس کیسے پہنچا ہے۔ سر کوئی کام آسان نہیں ہوتا، صرف اللہ کی ذات ہے، وہ کہتی ہے کن تو ہو جا، فیکون، پس وہ ہو گیا۔ انسان جب کوئی کام کرتا ہے، تجویز، تعیین، تدبیر، کوشش، ہر چیز کا سامنا ہے۔ دوسری آپ نے بات کی غریب کو سستا آٹا، میں تو خود چاہتا ہوں غریب کو سستا آٹا ملے، میری تو یہ خواہش ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ کاشتکار کو بھی ریجن کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ ملے کاسٹ آف پروڈکشن میں۔
دیکھیں جہاں تک بلال جاسین کی بات ہے وہ میرے خیال میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں جی، جو کہہ رہے ہیں کہ جی نمی بہت ہے، پاسکو خرید کر رہی ہے، پنجاب سیڈ کارپوریشن کر رہی ہے. اچھا وہ ایک شہری بابو ہیں وہاں بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں نمی ہے. دیکھیں میں ان سے کہتا ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ کاشتکاروں کے ساتھ مذاق مت کریں، حقائق بیان کریں. نہیں خریدنی تو واضح آ کے اوپنلی آ کے کہیں ہم نہیں خرید کر رہے، لارے میں مت رکھے کاشتکاروں کو. کاشتکار ایک بھولا بھالا شخص ہے، اس ملک کی خدمت کر رہا ہے، اس کے ساتھ کم از کم یہ کاشتکار کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے جو بلال جاسین صاحب کر رہے ہیں. ایک وفاقی وزیر، ایک پروفیسر، ایک انتہائی پڑھا لکھا شریف آدمی، آج اس نے آ کے میڈیا کے سامنے، کیونکہ پہلے وہ سری لنکا گئے ہوئے تھے واپس آئے، آج انہوں نے، تو میرا خیال میں اب ہونا یہ چاہیے کہ ان کرداروں کو پھانسی لگنی چاہیے، کیونکہ کاشتکاروں کا معاشی قتل ہوا 6 کروڑ کاشتکاروں کا پاکستان میں. کاشتکاروں کے گھر کی حالت تو جا کے دیکھیں، جو گندم لے کے کھیت پہ بیٹھا کیا اسے رات کو نیند آتی ہے؟ پھر پنجاب والوں نے کیا کیا؟ میں ملا ہوں چیف منسٹر پنجاب سے، میں وفاق میں وہاں کے فیڈرل منسٹر سب سے میں ملا ہوں، میں ہر ایک سے ملا ہوں جا کے، میں ہر ایک کو جا کے اپنی رودات سنائی ہے، میں ہر ایک کے جا کے ریکویسٹ کی ہے. میں نے جا کے، میرا ذاتی مسئلہ نہیں تھا، میں آپ کو عرض کر دوں، یہ میرے ملک کا مسئلہ تھا. میں نے جا کے کہا ہے کہ ہم نے سبق نہیں سیکھا کہ 1.5 سال پہلے ہم نے 24 خواتین آٹے کی لائنوں میں شہید کروائیں. ہم وہ وقت بھول گئے ہیں، ہم وہ وقت بھول گئے ہیں جب گندم ہمارے پاس ہم باہر سے امپورٹ کرتے تھے. اگر کاشتکار نے محنت کی ہے، کاشتکار نے دیکھا ہے کہ میری مائیں بہنیں آٹے کی لائنوں میں شہید ہو رہی ہیں، اس نے محنت کی، اسٹرگل کی، آج تو کاشتکار کو یہ حق دیتے کہ وہ آج بیساکھی مناتا جتنی پیداوار ہو رہی ہے الحمدللہ. سب کو کیا ان کو پتہ نہیں تھا اس وقت کہ 8% زیادہ کاشت ہوئی ہے؟ کیا دسمبر میں پتہ نہیں چل گیا تھا بمپر کراپ آ رہی ہے ہمارے پاس؟ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود صرف کرپشن کی خاطر 6 کروڑ کاشتکاروں کو ذبح کر دیا انہوں نے. تو اس لیے ہم مجبور ہو کے، آپ یقین کر لیں کہ کبھی احتجاج کے لیے ایسے دل نہیں کرتا. روڈ بلاک کرنا مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، جب میں کسی شہری کا اگر میں روڈ بلاک کروں، یقین کر لیں بہت تکلیف ہوتی ہے اس وقت، کیونکہ میں بھی انسان ہوں، ہم کاشتکار بھی انسان ہیں. ٹھیک ہے یہ معاشرہ ہمیں پاکستانی اور انسان تسلیم نہیں کر رہا، یہ معاشرہ ہر چیز پیدا کر کے دینے والے کو، گوشت ہو، سبزی ہو، کپاس ہو، گندم ہو، فروٹ ہو، سبزی ہو، کوئی چیز ہو، اس کو پینڈو اور گوار کا لقب دیا جاتا ہے. معاشرے میں جو اس کی اہمیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. غریب ہو، امیر ہو، کلرک ہو، چوکیدار ہو، کوئی بھی ہو،